فارن آفس نے کنفرم کر دی خبر جو پچھلے 48 گھنٹوں سے مارکیٹ میں سرکولیٹ کر رہی تھی کہ پاکستان ایئر فورس نے اور آرمی نے ایک آپریشن کنڈکٹ کیا ہے افغانستان کے اندر، جہاں پہ بقول ان کے انہوں نے TTP سیلز پہ حملہ کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ فارن آفس نے یہ کہا کہ ہم افغانستان کی انٹیگریٹی اور ساورینٹی کو رسپیکٹ کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی آپ یہ بات کہتے تو ہیں پر یہ ایمٹی ورڈز ہوتے ہیں۔ افغانستان اور پاکستان کا ریلیشن شپ 60 سے ہی بہت عجیب سا رہا ہے۔ بیچ میں ایک پیچ آیا تھا جب ہم نے طالبان کو سپورٹ کیا تھا اوپنلی رشیا کے خلاف، تو بہت اچھے ہمارے مراسم ہو گئے تھے اور ایک ایرا آف پیس دیکھا تھا ہم نے ڈیورنٹ لائن کے اوپر۔ اس وقت ہماری جو سچویشن افغانستان کے ساتھ بنی ہوئی ہے، نہ ان کی گورنمنٹ کو ہم آفیشلی ریکگنائز کرتے ہیں، نہ ان کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں، نہ ہم نے وہ بارڈر کھولا ہے، بلکہ جو پختون یہاں پہ رہ رہے تھے، جو افغانستان سے 2 یا 3 مختلف ویوز میں آئے تھے، ان کو بھی اب ہم واپس بھیج رہے ہیں۔ TTP جس کو پشت پناہی پاکستان نے خود دی تھی، آج وہ انہی کے خلاف کام کر رہی ہے۔ اس سب کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے نیبرز کے ساتھ کوئی نہ کوئی ریزولوشن نہیں بنائیں گے، یو کی ناٹ اسٹاپ کراس بارڈر ٹیررزم۔ انڈیا اور پاکستان کے بارڈر پہ بھی جو کراس بارڈر اسکرمشز ہوتے ہیں، انڈیا بقول انڈیا کے انہوں نے بالاکوٹ پہ حملہ کیا تھا، اس کی جوابی کارروائی میں پاکستان نے ان کا ایک جہاز گرا دیا تھا۔ یہ سب کا سب ایک لارجر گیم اور پلان کا حصہ ہے۔ وہ لارجر گیم اور پلان امریکہ اور ورلڈ سپر پاورز آپ کے لیے رچا کے گئے ہیں۔ اگر ہماری سرکار اتنی بے وقوف ہے تو ہمیں اس پہ افسوس کرنا چاہیے۔ نہ تو صرف ہمیں افغانستان کے ساتھ مذاکرات کر کے بارڈر کھولنا چاہیے، بلکہ انڈیا کے ساتھ مذاکرات کر کے ریلیشن شپ نارملائز کرنا چاہیے۔ ایک بات ہمیں سمجھنی ہوگی، اگر ہم نے گلوبل سٹیج پہ کمپیٹ کرنا ہے تو ہمیں الائز چاہیے۔ اس وقت امریکہ نے سکسیزفلی پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا ہے اور اکیلا پاکستان اس ریجن میں ہے، اس کا کوئی میجر ایلائی نہیں ہے۔ چائنا سے بھی آپ کے تعلقات خراب ہوئے ہیں، وہ مزید انویسٹمنٹ نہیں دینا چاہ رہے۔ انڈیا سے آپ بات نہیں کرتے، افغانستان سے نہیں کرتے، اور ایران کو بھی آپ سپورٹ نہیں کرتے۔ ایران آپ کے خلاف انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹس میں چلا گیا، کیونکہ جو آپ نے پائپ لائن کی ڈیل بنائی تھی اس پہ ابھی تک آپ نے کوئی کام نہیں کیا۔ تو آہستہ آہستہ زندگی پاکستانیوں کے لیے مشکل ہو رہی ہے، اور جب بھی آپ کسی ملک کے اندر جا کے حملہ کرتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی جوابی کارروائی کسی شکل میں کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس سے کراس بارڈر ٹیررزم میں ایکچولی انکریز آ جائے، کیونکہ شاید افغانستان آل آؤٹ وار تو لڑ نہیں سکتا پاکستان کے ساتھ، لیکن کراس بارڈر ٹیررزم ضرور کر سکتا ہے۔ اگین اس کا خمیازہ ہمارے معصوم جوانوں کو بھگتنا پڑے گا اور عام پاکستانی عوام کو بھگتنا پڑے گا۔ انفارچونیٹلی جو لوگ یہ فیصلے لیتے ہیں وہ اپنے سونے کے محلوں سے کبھی نیچے اترتے ہی نہیں ہیں، ان کے لیے پروٹیکشنز ایسی کی جاتی ہیں کہ وہ بچے رہتے ہیں، اور انوسنٹ آفیسرز، سپاہی اور سویلینز اس سب کے اندر مارے جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی افسوسناک چیز ہے، اس پہ غور و فکر کرنے کی، شور مچانے کی بہت ضرورت ہے۔ سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے۔ جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے ہیں 3000 کی سبسکرپشن لے کے، کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے۔ ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گی جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی، یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا، نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا، وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں۔ اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا؟ اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی، کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے، کچھ پرٹیکولر انسٹنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں، وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے۔ کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو، اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا۔ موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی، ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے، لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں۔ تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں، 3000 روپیز بھیجیں، واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں۔ تھینک یو۔ ساتھ ہی ساتھ جو PTI کے لوگ رچرڈ گرنیل کو اس وقت اٹھا کے کندھوں پہ بٹھا کے ہر جگہ لہرا رہے تھے، ان کے لیے ISPR نے ایک سرپرائز دیا ہے۔ سرپرائز خیر کافی دنوں کا تھا، لیکن آج انفارمیشن ریلیز کی گئی ہے کہ 9 مئی سے منسلک اور لوگوں کو، تقریباً 60 لوگوں کو سزائیں سنا دی گئی ہیں، جس میں سے سر فہرست ہیں حسان نیازی جو عمران خان صاحب کے نیفیو تھے، جن کو 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ عباد فاروق صاحب کو 2 سال کی سنائی گئی ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم کو 6 سال کی سزا سنائی دی ہے۔ ہماری ریاستی مشینری اس وقت اتنی فوکسڈ ہے کہ 9 مئی کو ثابت کرے کہ ایز اف کوئی نعوذ باللہ اللہ نہ کرے 9/11 ٹائپ واقعہ تھا جس کا رسپانس دینا بہت ضروری تھا، یا 26/11 جو ممبئی کا اٹیک تھا اس طرح کا واقعہ تھا۔ یہ واحد ثانیہ ہے جس میں کوئی کیجولٹی نہیں تھی، اور اس کے اوپر آپ نے ملٹری کورٹس کے تھرو 2024 کے اندر لوگوں کو سزا دے دی ہے۔ حسان نیازی آپ کو پسند نہیں ہو سکتا، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے عقل کا یہ تقاضا ہے کہ کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ 10 سال سزا بنتی ہے ایک پینٹ لہرانے کے لیے۔ کیا اس کو لہرانی چاہیے تھی؟ نہیں، لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ پینٹ لہرانے پہ 10 سال سزا ہو جائے
اور انوسینٹ لوگوں کا قتل عام ہو جائے دن دہاڑے، جس طرح کراچی میں لینڈ کروزر کے نیچے اس خاتون نے مارا تھا، اور وہ دیت دے کے بچ جائیں. یہ ڈویلٹی ہے. عمران خان صاحب سے ان کی ٹیم مذاکراتی مل گئی جیل کے اندر، جہاں پہ خان صاحب نے کچھ پیغامات دی، جن میں سے ایک پیغام یہ تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے ریلیشن شپس اب اس اٹیک کے بعد اور خراب ہو جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ بے شک آپ مجھے جیل کے اندر رکھیں لیکن میرے ورکرز کو جانے دیں. بیرسٹر گوہر نے آ کے اب علیہ اعلان یہ کہہ دیا ہے کہ رچرڈ گرنیل اگر ہیومن رائٹس پہ ٹویٹ کرنا چاہتے ہیں جو وائلیٹ ہو رہی ہے پاکستان میں تو موسٹ ویلکم ہے، لیکن ان کی کسی بھی ٹویٹ سے نہ ریاست ان کو چھوڑے گی عمران خان صاحب کو جیل سے، نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ کے پریشر میں آ کر ریاست چھوڑے. اگر عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گی تو ان کی کیسز کی بیس پہ ملے گی جن میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انوسینٹ ہیں، اور اگر رول آف دا لا ایکولی امپلیمنٹ کیا جائے گا. انٹرسٹنگلی انف ایک طرف پی ٹی آئی کے جو باہر لوگ بیٹھے ہیں، جو شہباز گل ہیں، محب زاد ہیں، کئی اور لوگ بیٹھے ہیں، آپ کا زلفی بخاری صاحب ہیں، تو وہ ہر ایک انٹرنیشنل جرنلسٹ پولیٹیشین کو پکڑ پکڑ کے عمران خان کے حق میں بیان دلوا رہے ہیں. اور یہاں پہ جو پارٹی پریزیڈنٹ ہے وہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں سارٹ آف بے معنی ہیں. میرا خیال ہے ڈبل گیم ہو رہی ہے کہ یہاں پہ اوپنلی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی پکڑ بیرسٹر گوہر وغیرہ تک ہوتی ہے، تو یہاں پہ کہو کہ جی ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں اس بیان کو جو رچرڈ گرنیل اور لوگ دے رہے ہیں، اور باہر والے بندے وہ پریشر کریٹ کرتے رہے ہیں. لیکن یہ واضح ہو گیا ہے کہ وہاں سے پریشر آ رہا ہے، اور یہاں سے اس پریشر کے رسپانس میں گورنمنٹ کی کمر ٹوٹ نہیں رہی. انٹرسٹنگ انف ایک ٹاک شو ہوسٹ پہ ایک سینئر پی ایم ایل کے پولیٹیشین نے کہا کہ جناب دیکھیں نا، پھر یہ تو اصلی ایبسلیوٹلی ناٹ ہے کہ ان کے اتنے پریشر کے باوجود ہم خان صاحب کو ریلیز نہیں کریں. جسے منصور علی خان نے بڑا کریکٹلی کہا کہ سر وہ عمران خان صاحب کو مانگ نہیں رہے کہ آپ امریکہ بھیج دیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ زیادتی کا نشانہ نہ بنائیں، کیونکہ اب دنیا نے یہ ریلائز کر لیا ہے کہ پاکستان جو 77 سال سے ملٹری جنٹا، سیاستدان، ججز مل کے کر رہے تھے، وہ اب زیادہ دیر چل نہیں سکتا. اس لیے ہر کوئی صراط مستقیم پہ آنے کی کوشش کر رہا ہے. آہستہ آہستہ امریکہ کے اندر جو پروپیگنڈا ہے وہ بھی ریمپ اپ کر رہا ہے پاکستان کے بلسٹکس میسائلز پروگرام کی طرف سے. اس وقت انڈیا بڑی کوشش کر رہا ہے کہ دنیا کی نظریں پاکستان کے بلسٹک میسائل پروگرام کی طرف ڈالے، اور کہ دیکھیں ہم تو آپ کو کہتے تھے کہ یہ انٹرنیشنل ٹریٹیز وائلیٹ کرتے ہیں. ہم نے کیونکہ اپنے نیبرز کے ساتھ اور ایلائز کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تو سارٹ آف اس سفیر میں بھی ہم دنیا میں اکیلے ہیں. آہستہ آہستہ ہمیں ایران ٹائپ پوزیشن پہ دھکیلا جا رہا ہے کہ تو سا کلے ہی ہو علاقے کے اندر. پاکستان اس چیز کے لیے ریڈی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان ایک بہت ڈائیورس نیشن ہے، فریگمنٹڈ نیشن ہے، اس کے علاقے فریکچرڈ ہیں، جگہ جگہ چھوٹی سکیل کی وارز چل رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ سونے پہ سہاگا بی ایل اے نے ایک میجر گیس پائپ لائن پھاڑ دی ہے، جس کی وجہ سے تقریباً پورے بلوچستان میں گیس کی سپلائی نہیں جا رہی. یعنی کہ جو لوگ آپ کو کہتے تھے کہ آپریشنز کے ذریعے ہم ایریا کو کنٹرول لے لیں گے، یہ سب کچھ غلط ثابت ہو رہا ہے. جتنے مرضی آپریشنز کے پی کے میں ہوئے ہیں، آج تک پارا چنار کا سلوشن نکل ہی نہیں سکتا. آپ ٹی ٹی پی کو ابھی تک وہاں سے روٹ آؤٹ نہیں کر پائے. اور بی ایل اے جو بیسیکلی را فنڈیڈ آرگنائزیشن ہوتی ہے، جس کے اندر جتنے بھی متاثرین ہوتے ہیں ینگ بلوچ لوگ، وہ جا کے شامل ہو جاتے ہیں، ان کے خلاف آپ 25-30 سال سے جنگ لڑ رہے ہیں اور آپ نہیں جیت پا رہے. تو ہماری پاک فوج جس کا کام ہے ہمارے بارڈرز پروٹیکٹ کرنا، جس کا کام ہے انشور کرنا کہ ہماری ملٹری اسٹرینتھ آف مائٹ بڑھے، وہ آرمیز تو چھوڑیں، فی الحال تو ملیشیا کے خلاف بھی پرفارم نہیں کر پا رہی. اور ان کو ایک ہی طریقہ آتا ہے، اور یہاں پہ میں آپ کو حمود الرحمان کمیشن کی طرف لے کے جانا چاہوں گا. ان کو طریقہ یہ آتا ہے کہ آپ قوم کو ہی ختم کر دو، ایتھنک کلینزنگ کر دو. ٹارگیٹڈ آپریشنز میں یہ اتنے سکسیزفل نہیں رہے. ہاں، علاقے صاف کرنے میں یہ بہت سکسیزفل ہیں کہ کارپیٹ بامبنگ کر دو، پنڈ میں سب کو مار دو، تو پرابلم ویسی سالو ہو جاتی ہے. یہ بیسکلی کھیلتے ہیں گیم آف نمبرز. اگر ہم 1000 لوگوں کو ماریں گے تو آئی ایم شیور 100-200 ٹیررسٹ بیچ میں مر ہی جائیں گے. یہ گیم آف نمبرز امریکہ نے بھی کھیل تھی جب انہوں نے کابل، بغداد کو کارپیٹ بام کیا تھا، لیکن اس سے صرف اور صرف علاقے ڈی اسٹیبلائز ہوتے ہیں. ہم ہر دفعہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کلیئرلی کہ پاکستان کا ایک ہی مسئلہ ہے، وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ. نمبر 2 پہ مسئلہ ہے جو ان کے پولیٹیشین سہولت کار بنتے ہیں. اور نمبر 3 پہ مسئلہ ہے کہ ہم پاکستانی عوام جب کریکٹ ایشوز پہ آواز اور شور نہیں اٹھاتے. پارا چنار کے لیے جلوس نہیں نکلیں گے، بلوچ موومنٹس کے لیے جلوس نہیں نکلیں گے، پی ٹی ایم کے لیے جلوس نہیں نکلیں گے، اور بیوقوفانہ چیزیں جیسے مجھے کیوں نکالا اس کے لیے جلوس ضرور نکل جائیں گے. جو 12 لوگ شہید ہوئے ہیں اسلام آباد کے دھرنے میں، اس کا دکھ ہم سب کو ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ 250+ لوگ اب پارا چنار کے شہید ہو چکے ہیں. بلوچستان میں روز قتل عام ہوتا ہے. کئی ہمارے انوسنٹ سپاہی شہید ہو چکے ہیں ٹی ٹی پی کے حملوں کے اندر. میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو خوارج کہنا چاہیے.
نہ ہی کسی کو ادرائز کرنا چاہیے یا ڈی ہیومنائز کرنا چاہیے۔ جب بھی سرکار کسی کو ڈی ہیومنائز کرتی ہے وہ اس لیے کرتی ہے تاکہ وہاں پہ وہ ایتھنک کلینزنگ کر سکے۔ یہ جو لوگ ہمیں بھاشن دیتے تھے کہ عمران خان فیشسٹ ہے، عمران خان فیشسٹ ہے، تو جتنی پری کرسرز تھے یا مثالیں تھیں ٹو بی اے فیشسٹ وہ آج کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے اندر موجود ہیں۔ قائد اعظم کی سالگرہ کے اوپر شہباز شریف صاحب نے بیان دیا تھا کہ اقلیتوں کو یہاں پہ بہت اچھا ماحول ملا ہے، یہ سچ سے سب سے دور چیز ہے۔ 25 تاریخ کو جب عیسائیوں کا کرسمس ڈے ہوتا ہے، اس دن کے مطابق اگر ہم لاہور شہر میں دیکھیں تو کوئی تیاری نہیں تھی، حالانکہ بہت بڑی عیسائی کمیونٹی یہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن 25 کو ہم نے دیکھا کہ تیاری ضرور تھی، حسین نواز کے بیٹے کی شادی۔ تو یہ ملک ہے امیر لوگوں کا۔ قائد اعظم نے چند لوگوں کے لیے شاید یہ ملک آزاد کروایا تھا، اس لیے جب قائد اعظم نے اس کا رزلٹ دیکھا تو ان کو جلدی مار دیا گیا۔ جب ان کی بہن موقع پہ کھڑے ہو کے دفاع کیا پاکستانی عوام کا تو ان کو بھی انفارچونیٹلی شہید کر دیا گیا۔ آج کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ فاطمہ جناح صاحبہ کو شہید کہا کریں، کیونکہ اگر بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہو سکتی ہیں جن کو اسیسنیٹ کیا گیا تھا، تو کائنڈلی کوئی بھی فاطمہ جناح کی ڈیتھ کی رپورٹس پڑھ لیں تو انہیں سمجھ آ جائے کہ وہ بھی شہید ہیں۔ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ہم شہید پیدا کرتے ہیں اور بعد میں ان کو یاد کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں غازی چاہیے اس وقت جو لوگ لڑیں اور جیت سکیں۔ انفارچونیٹلی آپ کو پسند آئے نہ آئے ایک بندہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہوا ہے اور وہ بندہ ہے عمران خان۔ اللہ کرے وہ اپنے موقف پہ قائم رہے، ڈٹا رہے۔ ہر بندے کا اپنا تبصرہ اور انالیسس ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب ڈٹیں گے یا نہیں ڈٹیں گے، لیکن فی الحال وہ ضرور ڈٹیں گے۔ فی الحال وہ سنگل ہینڈیڈلی پوری اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کو نت ڈال کے بیٹھے ہیں۔ عمران خان نے ایک اور انٹرسٹنگ بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ جی اکنامک انڈیکیٹرز تھوڑے اسٹیبل ہو رہے ہیں لیکن ملک میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی۔ اگین خان صاحب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اکنامک انڈیکیٹرز کتنے کو اسٹیبل ہو گئے ہیں وہ ہم آپ کو انشاءاللہ ان قریب طاہر صاحب ساتھ ایک اکنامکس فائنینشیل ایسپیکٹس آف پاکستان پہ ایپیسوڈ بنا رہے ہیں، اس میں بتائیں گے کہ یہ جو ہمیں جھوٹے تجزیے ملتے ہیں اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گورنمنٹ بڑا اچھا پرفارم کریے، بلکہ ہماری جو معیشت ہے وہ ایک کنٹینیوس ڈکلائن پہ ہے اور ڈکلائن پہ ہی رہے گی جب تک کہ جو پالیسی پروپوزلز ہم دے رہے ہیں وہ فالو نہ کیے جائیں۔ ہمیشہ کی طرح دعاؤں میں یاد رکھیں مجھے، سلمان کو، ہماری ٹیم کو، ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں آپ کے لیے، اپنے لیے، پوری قوم کے لیے، پوری مسلم امت کے لیے دعا کریں۔ جنرلی اوور آل دنیا میں بہت بلڈ شیڈ وائلنس بڑھ گیا، رشیا یوکرین کے اندر اب لگ بھگ 5 لاکھ لوگ قتل ہو چکے ہیں، یہ کچھ چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہوتی۔ یہاں پہ اسٹالن نے فرمایا تھا کہ اگر 15 سے 20 لوگ فوت ہیں تو ٹریجڈی ہوتی ہے، اگر 10,000 پلس لوگ مر جائیں کہیں پہ تو وہ صرف اسٹیٹسٹک ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ 1 2 یا 10 یا 15 بندوں کی ڈیتھ سے ریلیٹ کر سکتے ہو، ان کے چہروں کو یاد کر سکتے ہو، لیکن جہاں پہ لاکھوں مریں تو ان کی شکلیں یاد نہیں رہتی، اس لیے وہ صرف نمبرز بن جاتے ہیں۔ شاید یہی سچائی ہے پارا چنار کی، شاید یہی سچائی ہے بلوچستان کی، شاید یہی سچائی ہے وہ جو لوگ ڈیٹین ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی زد میں آ کے 9 مئی میں، ہمارے لیے وہ صرف نمبرز بن گئے ہیں۔ نہ ہمیں ان کے چہرے نظر آتے ہیں، نہ ان کی فیملی سٹوریز نظر آتی ہیں، نہ ان کے دکھ اور درد نظر آتے ہیں۔ اس لیے اب جو ہم سنڈے کی سٹوریز کرتے تھے ایکسپوز کرنے کے لیے، اس میں ہم وکٹمز بھی شامل کریں گے تاکہ آپ فائنینشیل فراڈ، کرپشن کے جو وکٹمز ہوتے ہیں ان کی شکلیں دیکھ سکیں اور آپ کو یاد رہیں، کیونکہ جب وہ شکلیں آپ کو یاد رہیں گی، وہ باتیں آپ کو یاد رہیں گی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ وہ جرم نہیں کریں گے اور جہاں پہ وہ جرم ہوتا دیکھیں گے تو اس کو روکیں گے۔ آپ کا سننے کا شکریہ۔